بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اخوان المسلمون اور رافضیت کے باہمی تعلق اور ان کے اہداف و مقاصد کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے اخوانیوں نے شیعوں کو عالم اسلامی کے اندر دخیل کیا اور موجودہ دور میں کس طرح سے رافضی اخوانیوں کے ساتھ مل کر کے تباہی مچا رہے ہیں۔ چنانچہ عمر تلمسانی ہو یا دوسرے اخوانی رافضی خمینی اور اس کے چیلوں کی خباثت کا ذکر یہ کبھی نہیں کرتے۔ کوئی بھی اخوانی عالم ہو یہ رافضیوں کے خمینیوں کے خبیث ایجنڈوں اور ان کے خباثت کا ذکر کبھی نہیں کریں گے، نہ اسے بیان کریں گے کہ ان کے کیا عقائد ہیں، اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے تعلق سے یہ کیا سوچتے ہیں، ان کے ائمہ کے بارے میں، ان کے اسلاف کے بارے میں، ان کے صحابہ کے بارے میں، ان کے مقدسات کے بارے میں، ان کے عقائد کے بارے میں، ان کے نبی کے بارے میں، ان کی رسالت کے بارے میں، ان کے قرآن کے بارے میں، ان کے کیا گندے سوچ ہیں، کیا گندے عزائم ہیں، خاص طور سے خلفائے ثلاثہ کے بارے میں۔ ان ساری چیزوں کو یہ نہیں چھیڑتے، نہ سامنے لاتے، اور یہ لوگ مسلمانوں کے اندر گھس کر کے جہاں بھی یہ حملہ کرتے ہیں، جہاں بھی قبضہ کرتے ہیں، کس طرح سے اس کو تہس نہس کرتے ہیں اور وہاں کی مسجدوں کو کس طرح سے گرا کر کے ختم کر کے اس کو حسینیات میں امام باڑہ میں تبدیل کر کے وہاں پر کس طرح سے ماتم کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ساری خباثتیں یہ اخوانی اس پر خاموش رہتے ہیں، اس پر پردہ ڈالتے ہیں باقاعدہ، چاہے وہ عراق ہو چاہے یمن ہو، ہر جگہ یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایران میں ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، لبنان میں، سیریا میں، ہر جگہ اس پر پردہ ڈالے رہتے ہیں، یہ اسے سامنے نہیں آنے دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کسی متشدد نے ایسا کیا ہے۔ جو عام علماء ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ معتدل ہیں، کچھ متشدد ہر جگہ ہوتے ہیں۔ جب یہ کون، یہ شیعہ نہیں بولتے ایسا، شیعوں کا تو متفقہ عقیدہ ہے جو ہے وہ، یہ اخوانی جو ان کے بھائی ہیں، پھر جماعت اسلامی والے، اخوانی جماعت والے، یہ لوگ تعویلیں کرتے ہیں ان کی طرف سے۔ عمر تلمسانی ہو چنانچہ، چاہے دوسرے کوئی بھی اخوانی، رافضی خمینی اور اس کے چیلوں کی اس طرح کی خباثت کا ذکر وہ کبھی نہیں کرتے۔ اور یہ سنی عرب ممالک اور عالم اسلام کے تعلق سے کیا سیاسی ایجنڈا رکھتے ہیں، اس کے لیے کس طرح اس عالم اسلامی کے اندر تباہی مچا رہے ہیں، اور کس طرح خمینی حرمین پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، حج کو سیاسی ایشو بنا کر پیش کر رہا تھا، خلیجی ممالک کو کس طرح سے نگل لینا چاہتا تھا، ان سب سے نظریں چرا کر ایسے خونی نظام کا کھلم کھلا ساتھ دینا، بلکہ اسے آئیڈیل بنا کر پیش کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ یہ جماعت یعنی اخوان المسلمون والی جماعت اس خمینی ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ مکمل طور سے اسی وقت سے ہے، بلکہ اس تخریبی ایجنڈا کا وہ باقاعدہ حصہ ہے جسے 1938 میں قاہرہ کے اندر حسن بنا اور خمینی نے مل کے طے کیا تھا باقاعدہ۔ 38 کی بات میں بتا رہا ہوں، 89 کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ 38 کے اندر خمینی، مصطفیٰ خمینی کے نام سے جب وہ قاہرہ میں آیا تھا، اسی وقت حسن بنا کے ساتھ مل کر کے دونوں نے یہ تخریبی ایجنڈا طے کیا تھا کہ کیسے تم کو ایران، تہران کے اندر قبضہ کرنا ہے، اور ہمیں مصر کے اندر، اور پھر اس کے بعد عالم اسلام پر کیسے قبضہ جمانا ہے، اس کے لیے کتنی لاشوں کو ضائع ہی کیوں نہ کرنا پڑے، کتنی تباہی ہو، بربادی ہو، اس سے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ جس پر خاموشی سے عمل کیا جاتا رہا تھا ایک عرصے تک، اور پھر 89 کے بعد اس پر کھل کر عمل ہونے لگا جب سے ان دونوں تخریبی جماعتوں نے مل کر ایران میں بغاوت کر کے اپنا نظام قائم کیا۔ 95 میں تہران کے اندر وحدت اسلامی کے نام سے ایک کانفرنس ہوئی، جس کے اندر جماعت اسلامی کے صدر قاضی حسین نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، 95 کی بات ہے یہ، کیا کہا تھا قاضی حسین نے جو جماعت اسلامی کے صدر تھے اس وقت؟ انہوں نے کہا تھا اسلامی حکومت صرف ایران ہی میں کافی نہیں ہے، یعنی گویا اسلامی حکومت اس وقت صرف ایران میں تھی، کہہ رہے اس وقت صرف ایران میں اسلامی حکومت ہے اور یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اسے پورے عالم اسلامی میں لانے کی ضرورت ہے۔ وہی چیز جو حسن بنا جیسے لوگ اور سید قطب اور اس کے بعد جتنے اخوانی تھے سب اسی کے قائل تھے کہ ایران کے اندر جو خمینی نے حکومت قائم کی ہے، سید مودودی کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہی ماڈل پورے عالم اسلام کے اندر، بلکہ پاکستان کے اندر بھی وہ لانا چاہ رہے تھے، وہی ماڈل لانا چاہ رہے تھے، وہی بغاوت، وہی خونی بغاوت کے ذریعے سے وہی متشدد ایجنڈا پیش کر کے پورے عالم اسلام کو تباہ کر دینا چاہتے تھے، جس طرح سے اس وقت ایران تباہی کے دہانے پر ہے، خاص طور سے اہل سنت والجماعت جو حقیقی مسلمان ہیں، مسلمانوں کا وہاں جینا دوبھر ہے۔ یہ ایسے ہی پورے عالم اسلام کو ایران بنا دینا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں، آج بھی چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ کیا کہہ رہے ہیں قاضی حسین جو صدر تھے اس وقت جماعت اسلامی کے، کہ ایران کے اندر اسلامی حکومت ہے، صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہی حکومت پورے عالم اسلام کے اندر لانے کی ضرورت۔ اس کانفرنس کے اندر ایران کے رافضی، پاکستان کے تحریکی اور عرب ممالک کے تمام اخوانی شامل تھے، وہ ویڈیو آج بھی موجود ہے۔ ایرانیوں اور اخوانیوں کے ساتھ فارسی میں بول رہے تھے، یہ بھی سن لیجیے، قاضی حسین نے یہ تقریر باقاعدہ فارسی میں کی تھی اور اس کے اندر ان ساری چیزیں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، اپنی جماعت کا ایجنڈا اس کے اندر پیش کیا تھا، باقاعدہ فارسی میں انہوں نے یہ تقریر کی تھی۔ ایرانیوں اور اخوانیوں کے ساتھ اس ایجنڈے میں امریکہ بھی شامل رہا ہے۔ یہ کھل کر اس وقت سامنے آیا جب باراک اوباما 2009 میں امریکہ کا صدر بنا اور اپنے 8 سالہ دور حکومت میں ایران اور اخوان کو ساتھ لے کر عالمی اسلام کے اندر خوب تباہی مچایا، اور باقاعدہ جمہوریت کے نام پر مسلم ملکوں کی فوج اور حکومت کو تہس نہس کیا گیا، اور اس کا انکشاف خود بعد میں امریکی وزارت خارجہ ٹرمپ کی آخری دور میں
کی طرف سے کیا گیا جو ہلیری اوباما ای میل لیک سے مشہور ہے۔ معلومات کی آزادی کا حق استعمال کرتے ہوئے مڈل ایسٹ کنسلٹنگ گروپ یعنی مجموعۃ السرکل استشاریہ نے، جس کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن میں ہے، امریکی وزارت خارجہ اور داخلہ سے مشرق وسطیٰ سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی درخواست پیش کی تھی، جس کے اندر 98 ای میلز ایسے ملے جو اوباما اور قومی سلامتی نیز وزارت خارجہ کے درمیان کے تھے، جن کے اندر اخوانیوں کو مشرق وسطیٰ کے ممالک میں حکومت بنانے کے لیے لالچ دیا گیا تھا، بلکہ اشارہ دیا گیا تھا کہ عرب ممالک میں 6 مہینوں کے اندر اس حکمت عملی پر کام شروع کر دینا ہے، اور اس پر اگست 2010 کے اندر ایک خفیہ معاہدہ بھی ہوا جو PSD11 سے معروف ہے۔ اس معاہدے کی روح سے اخوانیوں اور ایرانیوں کو نصف عرب ممالک پر قبضہ دلانا تھا۔ خمینی قمی صفوی کے بعد ایرانی رافضی ایجنڈے کے ساتھ علی خامنئی بھی 1952 میں جڑ گیا اور فدائیان اسلام کا ممبر بن چکا تھا، اور عربی زبان میں ماہر ہونے کی وجہ سے اس نے اخوانی سرگرموں کی کتابوں کا ترجمہ بھی فارسی میں شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ اس نے سید قطب کی کتاب المستقبل لحاظ الدین کا ترجمہ 1966 میں کر دیا تھا۔ اس کتاب کے مقدمے میں سید قطب کے تکفیری کارناموں کو خوب سراہا خامنئی نے اسے مفکر و مجاہد کے القاب سے یاد کیا سید قطب کو۔ پھر سید قطب کی دوسری کتاب الاسلام مشکلۃ الحضارہ الغربیہ کا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد فی ظلال القرآن کا بھی فارسی میں ترجمہ کیا۔ خمینی کے مرنے کے بعد 1989 میں خامنئی جب وصیت کے طور پر ایران کا حاکم اعلیٰ بن گیا، ڈکٹیٹر بن گیا مکمل طور سے، آج بھی اسی زمانے سے آج تک وہ مکمل ایران کا ڈکٹیٹر، اتنا بدترین ڈکٹیٹر سے بات دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ سید قطب اور مودودی کے افکار و نظریات کو ایرانی مدارس میں پڑھانے کا حکم نامہ جاری کر دیا اسی وقت سے، اور سید قطب کے افکار کو خاص طور پر پاسداران خمینی انقلاب کے خونخوار قاتلوں پر واجب کر دیا کہ سید قطب کے جو افکار ہیں اس کو چوس لینا ہے، اس کو پی لینا ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ آخر یہ جو اخوانیوں کے بڑے بڑے سرغنہ ہیں، چاہے وہ سید مودودی ہوں، قطب ہوں، بننا ہو، ان سب کے افکار و نظریات کو آخر ایرانی کیوں لے کے پڑے ہوئے ہیں؟ ان کو اسی طرح سے کیوں محبوب ہیں یہ ایجنڈے اور یہ افکار و نظریات اخوانیوں کے جو ان کے اپنے بھی نہیں ہیں؟ یعنی جو کام رافضی خمینیوں کے لیے اخوانیوں نے کیا ہے، جماعت اسلامیوں نے کیا ہے، وہ کام خود وہ نہیں کر سکے اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے، اپنے خبیث عزائم کو پورا کرنے کے لیے۔ ایرانی، فارسی، مجوسی جو خود نہیں کر سکتے تھے، وہ کام انہوں نے، جماعت اسلامیوں نے اور اخوانیوں نے پورا کر دیا ہے۔ انہی کے افکار و نظریات کے مطابق یہ مجوسی رافضی کام کر رہے ہیں۔ بالخصوص سید قطب سے صحابہ دشمن ایران روافض کیوں اس قدر محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ بتائی ہے محمد سید رساس نے اپنی کتاب الاخوان المسلمون و ایران الخامنئی والخمینی۔ اس کے اندر کہتے ہوئے کہ إذا حذفنا رأي سيد قطب في الخليفتين أبي بكر وعمر وهو ما يخالف به الشيعة لكان رأيه متابقا لرأي الشيعة في عثمان بن أمية، كما أن رأيه في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتطابق معهم أيضا، ولكن ينقصه لكي يكون التطابق كاملا أن يضاف إليه قولهم في الإمامة بين الشيعة۔ صرف خلیفہ اول اور دوم ابو بکر و عمر کے تعلق سے سید قطب کی رائے کو اگر ہم نکال دیں جو کسیوں کی رائے سے مختلف ہے، تو پھر خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی اور باقی بنو امیہ کے بارے میں ان کی رائے بالکل شیعوں والی ہے، یعنی سید قطب کی وہی رائے ہے جو شیعوں کی ہے۔ جس طرح سے کہ علی بن ابی طالب کے بارے میں بھی ان کی رائے شیعوں سے ملتی ہے، ہاں صرف امامت میں اختلاف پایا جاتا کہ شیعہ علی کو امام بھی کہتے ہیں جبکہ سید قطب صرف خلیفہ مانتے ہیں، اتنا ہی فرق ہے بس۔ اسی کے بعد ایران میں اخوانیوں کو اپنی تنظیم کی شاخ کھولنے کا آفر دیا گیا، جبکہ وہاں کوئی سنی تنظیم نہیں چلا سکتا۔ چنانچہ 80 کی دہائی میں اخوانیوں نے جماعت الدعوہ والاصلاح کے نام سے تنظیم بنیاد ڈالی، جس کی نگرانی شیخ ناصر سبحانی اور شیخ احمد مفتی زادہ وغیرہ نے کی۔ اس کا ممبر بننے کے لیے شرط لگایا گیا کہ وہ ایرانی ہو اور ایرانی اخوت سے لبریز ہو، نیز کسی سیاسی جماعت کا ممبر نہ ہو۔ اس وقت 12 صوبوں میں اس کی شاخیں پائی جاتی ہیں جہاں سنی اکثریت میں رہتے ہیں، جہاں اس تنظیم کے ذریعے سنیوں کو خمینی کے اصول پر چلنے کے لیے سمجھایا جاتا ہے اور شیعوں کے تعلق سے نرمی اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایران کے اندر یہی سنی تنظیم ہے جسے کھل کر اپنے ایجنڈوں پر کام کرنے کی آزادی ہے۔ کیوں کھل کر کام کرنے کی آزادی ہے اس تنظیم کو؟ کیونکہ یہ لوگ خمینی ماڈل کو بنیاد بنا کر کے پیش کرتے ہیں اور اسی کے مطابق چلتے ہیں، اس لیے، اور سنیوں کو بھی خمینیت نواز بنانا چاہتے ہیں باقاعدہ، اس لیے انہیں آزادی ہے۔ اور اس کے سربراہوں کے تعلقات حکومتی اہلکاروں سے گہرے ہوتے ہیں، سول گورنمنٹ، پاسداران انقلاب اور سیکورٹی فورسز ہر پیمانے پر بطور خاص ایرانی حکومت اہل سنت میں جنہیں اپنا کٹر مخالف سمجھتی ہے اس کے خلاف یہ استعمال کرتے ہیں۔ ایرانی حکومت انہی اخوانیوں کو جو وہاں ایران میں پائے جاتے ہیں ان کو استعمال کرتی ہے، ایرانی حکومت خاص طور سے جو اہل سنت والجماعت کے مخالفین ہیں ان کے خلاف استعمال کرتی ہے۔